اسراء اور معراج. اسراء سے مراد راتوں رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس تشریف لے جانا، اور معراج سے مراد عالم بالا میں تشریف لے جانا. تو رات کا سفر جو ہے یا رات میں سفر جو ہے وہ اسراء کہلاتا ہے. یہ واقعہ جسم اور روح سمیت پیش آیا تھا. اسراء کا ذکر قرآن مجید میں اللہ کے اس ارشاد میں آتا ہے: پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی. 2 مسجدیں ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے تعمیر کی. یہی وجہ ہے کہ ہم سب فلسطین سے محبت رکھتے ہیں کہ وہاں پر مسجد اقصی ہے. جیسے ہمیں مسجد الحرام بیت اللہ شریف محبوب ہے، اسی طرح وہ جگہ بھی محبوب ہے جس کے گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے. مسجد حرام کے ارد گرد بھی برکت ہے. معراج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سورہ نجم کی 7ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک میں مذکور ہے. اسراء اور معراج کے وقت میں بھی اختلاف ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا تھا. ایک قول ہے کہ جس سال آپ کی بعثت ہوئی اسی سال یہ واقعہ پیش آیا، یعنی جب آپ کو پہلی وحی ملی تھی اس سال. ایک قول یہ ہے کہ سن 5 نبوت میں، ایک قول یہ ہے کہ 27 رجب سن 10 نبوت میں، ایک قول یہ ہے کہ 17 رمضان سن 12 نبوت میں، ایک قول یہ ہے کہ محرم میں، اور ایک قول یہ ہے 17 ربیع الاول سن 13 نبوت میں. بہرحال یہ مختلف روایات ہیں کیونکہ اس زمانے بھی کوئی ایسا پراپر کیلنڈر نہیں تھا اور لوگوں کو اس سے اتنی دلچسپی نہیں ہوتی تھی کہ کون سی چیز کب ہوئی، ان کو اصل مقصد سے غرض ہوتی. بہرحال اس کی تفصیل کے متعلق صحیح روایات کا خلاصہ یہ ہے. انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے گھر کی چھت کھول دی گئی، اس وقت میں مکہ میں تھا. پھر جبریل اترے، انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر ایک تش سونے کا حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا لائے اور اسے میرے سینے میں ڈال دیا، پھر سینے کو بند کر دیا. اس کے بعد میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے آسمان کی طرف لے کر چلے. یعنی مسجد اقصی کی طرف بھی جو گئے، یوں لگتا ہے کہ وہ زمین کے اوپر سے نہیں بلکہ بائی ایئر. ایئر سے مراد جہاز نہیں ہوتا، بائی ایئر یعنی آسمان کی طرف لے گئے، اوپر کی طرف سے گئے. بہرحال تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس سفر کے شروع میں دوبارہ آپ کے سینے کو دھو کر اس میں علم اور حکمت بھرا گیا تھا. حضرت جبریل علیہ السلام براق لے کر تشریف لائے. یہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک جانور ہے جو اپنا کھر اپنی نگاہ کے آخری مقام پر رکھتا ہے، یعنی ایک پاؤں یہاں تو دوسرا وہ جہاں اس کی نگاہ پہنچ رہی ہے. اتنی تیز سواری تھی. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تھے. آپ اس جانور پر سوار ہو کر حضرت جبریل علیہ السلام کی معیت میں بیت المقدس تشریف لائے، اور وہاں جس حلقے میں انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے اسی میں براق کو باندھ دیا، اور پھر مسجد اقصی میں داخل ہوئے. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لایا گیا جس کو لگام ڈالی ہوئی تھی اور زین کسی ہوئی تھی، یعنی بیٹھنے کی جگہ پراپر تھی. اس نے شوخی کی، یعنی جیسے ہوتا ہے نا جانور جس پہ چڑھنا ہوتا ہے تھوڑا سا اچھلتا کودتا ہے. تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا: کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی شوخی کر رہا ہے؟ آج تک تجھ پر اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ معزز کوئی سوار نہیں ہوا. راوی کہتے ہیں کہ پھر اسے پسینہ آ گیا، یعنی وہ ایک طرح سے شرمندہ ہو گیا کہ میں نے کیا کیا ہے. بہرحال حضرت جبریل آپ کو لے کر بیت المقدس پہنچتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا: جب ہم بیت المقدس پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے ایک پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو اس سے باندھا. تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں ایک حلقے میں انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے، اسی میں براق کو باندھ دیا گیا. پھر مسجد اقصی میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی. یہ ہر مسجد کا حق ہے. کبھی سیر کے لیے جائیں تو وضو کر کے جائیں مسجد، اور پہلے نماز پڑھیں پھر کچھ اور وہاں دیکھیں. اور اس میں انبیاء کی امامت فرمائی. پھر حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس 3 برتن لائے، ایک شراب کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا. آپ نے دودھ پسند فرمایا. حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا: آپ نے فطرت پائی،
آپ کو بھی ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی. اگر آپ نے شراب پسند فرمائی ہوتی تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی.